اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ 3 تحفے عطا فرماتا ہے۔ پہلا تحفہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور پھر جنت کی شان خود ہی بیان کرتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی، کوئی جان نہیں جانتی، اللہ اکبر، نہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے، نہ کوئی جان سکتی ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے تو کسی جی کو معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، یعنی اللہ نے جنت کے اندر جو آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے وہ کوئی جان جانتی ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ جنت پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کی قسم قربان جائیے اس بات پر، اگر ہمیں کوئی ہمارا بڑا سلام کر دے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار انہوں نے مجھے سلام کیا، کوئی میسج پہ لکھ دے، جیسے ماررہ شریف سے حضور امی نے ملت میسج کر دیا السلام علیکم، تو میں سب سے کہوں گا یار آج حضور امی نے ملت کا سلام آیا تھا، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بتائیے، کوئی بڑا اگر سلام لکھ دے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا۔ جنتی کو اللہ جس سے راضی ہے اس کو اللہ دوسرا تحفہ کیا عطا فرماتا ہے، تو قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب اور رحیم کی طرف سے سلام کا تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس بندے کو سلام کرتا ہے، اس کی قسمت پر قربان جائیے۔ اسی کے ساتھ تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تیسرا تحفہ یہ عطا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ یہ قول مبارک ہدیہ اور سلام یعنی پہلے دونوں تحفوں سے افضل ترین ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی 3 تحفے ملیں گے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوگا جنت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، دوسری چیز اللہ سلام پیش فرمائے گا، لیکن ان دونوں سے بھی بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے کہے گا بندہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا، یہ سب سے اس لیے کہ بڑی چیز اس نے عطا فرمایا۔ اب ہم وہ کون سے کام کریں جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ عز و جل کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اب سماعت فرمائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا اللہ مجھے وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو، وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو تاکہ میں اسے کروں، یعنی تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے مولا ذرا مجھے وہ بتا دے۔ قربان جائیے، کلیم ہیں، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، اس مرتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی اگر فکر مند ہے تو اس بات کی کہ اللہ مولا مجھے کوئی ایسی بات بتا دے جس سے تو راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تیری ناخوشی میں ہی میری رضا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تیری ناخوشی ہی میں میری رضا ہے، یعنی تیری کوئی خواہش ہے ہی نہیں، تجھے کچھ ملے کہ نہ ملے، تو خوش اور ناخوش کا مسئلہ تیرا رہتا ہی نہیں ہے۔ تیرا حال تو یہ ہوتا ہے میں کچھ بھی دے دوں تو ناخوش نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، میں کچھ بھی دے دوں تو ناخوش نہیں ہوتا، اگر تیری یہ پوزیشن ہے تو اسی میں میری رضا ہے، اس لیے کہ تم ملنے والی چیز کو مت دیکھ، دینے والے کو دیکھ کہ کس کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم اور آپ مال ملتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ تکلیفیں آتی تو چہرہ کھل جاتا، اور کہتے تھے مال کے ملنے میں، نعمتوں کے ملنے میں تو ہماری پسند بھی داخل ہے، لیکن تکلیف میں تو ہماری پسند نہیں، صرف مولا کی پسند داخل ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ تو رب نے فرمایا تیری ناخوشی ہی میں میری رضا ہے، یعنی میری کسی بات پر تو ناخوش ہو ہی نہیں، اگر تیری یہ پوزیشن ہے تو موسیٰ اسی میں میری رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ کون سی بات ہے؟ ارشاد مبارک ہوا میری رضا اس میں رہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے، نہ میرے فیصلے پر راضی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ تیری مخلوق میں سے تجھے کون سب سے زیادہ محبوب؟ اب دعا فرما، اے اللہ بتا تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد گرامی کہ وہ شخص کہ جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں، جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں
اور وہ پھر بھی مجھ سے پیار کرے، سبحان، جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں پھر بھی وہ مجھ سے پیار کرے۔ اب محبوب چیز کے اندر آپ کچھ بھی سمجھ لگ سکتے ہیں، اولاد ہے، مال ہے، کچھ بھی ہے، جس سے میں اس کی محبوب چیز لے لوں وہ پھر بھی مجھ سے ہی پیار رکھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں جن پر تو خفا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو کسی کام میں مجھ سے بھلائی مانگتے رہتے ہیں، جب میں ان کے لیے کوئی حکم کر دیتا ہوں تو وہ میرے اس حکم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کہ ایک روایت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ اب سنیے گا، یہ ارشاد سنیے گا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا، غور سے سنیے گا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اور جو شخص میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے اور میری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، میرے حکم پر راضی نہ ہو، پھر اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے، میرے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ لے۔ پتہ چلا جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو، نعمتیں ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر اللہ کوئی تمہارے حوالے سے فیصلہ فرما دے تو اس پر راضی رہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو اللہ فرماتا ہے پھر کوئی دوسرا معبود ڈھونڈ لو۔ ترکیہ کا زلزلہ ہو، سیریا کا زلزلہ ہو، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ عز و جل نے چاہا، یہاں تک فرمایا گیا کہ جادو بھی اسی وقت اثر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، بچنے کے طریقے بتائے، علاج کے طریقے بتائے۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ چھری کا کام کیا ہے بھائی؟ بولیے نا، آپ بولیے، ایک ایسا بولیے کہ مجھے لگے کہ آپ سب سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ چھری کا کام، تیز چھری، اس کا کام کیا ہے؟ کاٹنا ہے نا۔ لیکن کیا بات ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری کاٹی نہیں؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ چھری اسی وقت کاٹ سکتی ہے جب مولا چاہے، وہ نہ چاہے تو چھری بھی نہیں کاٹ سکتی۔ آگ کا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو جلائی تھی؟ نہیں، آگ باغ میں تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ مولا نے نہ چاہا، کچھ نہیں ہوا۔ اور ایک بندے مومن کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے، نہ آپ کے چاہے سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ میرے چاہے سے کچھ ہو سکتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے پا لینے کے بعد یا مل جانے کے بعد انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو اللہ عز و جل مال و زر کی فراوانی عطا فرما دے، مال و زر کی اس کے پاس فراوانی ہو، اور بے پناہ دولت عطا فرما دے، انسان اس دولت کے ذریعے گناہ بھی کرتا ہو پھر بھی اس کی دولت کم نہ ہوتی ہو، تو وہ ½ جو اللہ کے نام پہ وہ نکال کر کسی غریب کو دیتا ہوگا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کام سے میرا مولا راضی ہے، اور میں چاہے جو کچھ بھی کروں، اگر میرا مولا مجھ سے راضی نہ ہوتا تو مجھے اتنی دولت کیوں عطا کرتا۔ اور ایسے ہی معاشرے کے اندر جب ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں یہ غریب ہے، گویا اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے دنیا کے اندر جینے کی اور دنیا کے اندر غور کرنے کی۔ کبھی ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ عز و جل جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے کیا عطا کرتا ہے، جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اگر ہم قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ کسی اور سے اپنے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، خود ہم قرآن اور حدیث کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ قرآن خود ہمیں بتا دے گا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے سے اللہ راضی ہے یا ناراض۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت زیادہ طریقے سے اور زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات پائی جاتی ہے، یار وہ دیکھو جوا کھیلتا ہے لیکن کتنا سکون ہے، وہ ڈرگ سپلائی کرتا ہے کتنا سکون میں ہے، وہ حرام کاری کرتا ہے اس کے پاس مال کتنا ہے، یہ برائیاں کر رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو غربت دروازے پر دستک دیتی ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو بیماریاں ہمارے گھروں کے اندر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تصور انسان کے دل کے اندر اس طریقے سے گردش کرتا رہتا ہے کہ انسان کبھی ششو پنج میں پڑھ کر پائے استقامت میں اس کے لغزش آ جاتی ہے اور وہ انسان یہ تصور کرتا ہے یار اس سے تو وہ زندگی اچھی جو پرسکون تو گزرتی ہے، کوئی ٹینشن کے بغیر تو گزرتی ہے۔ اب میرا یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محل میں رہنے والا انسان، عالی شان فلیٹوں میں رہنے والا انسان، لمبی گاڑیوں میں سفر کرنے والا انسان، باڈی گارڈ کے درمیان رہنے والا انسان، اگر آپ اسے بہت مطمئن سمجھتے ہیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ آپ کے پاس جب کبھی آئیں گے اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں آپ سوال پوچھیں گے کیسی زندگی کٹ رہی ہے تو ایک ہی جواب ملے گا، حضرت سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اطمینان اتنی بڑی دولت ہے اور سکون اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کسی کو اللہ یہ دولت عطا فرما دے وہ بہت بڑا مالدار ہوا کرتا ہے۔ آپ اگر تقابل کریں اور دنیا کی زندگی گزارنے والوں کو اگر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں تو بڑی بڑی جتنی بیماریاں آپ کو نظر آئیں گی وہ کم غریبوں میں نظر آئیں گی، سرمایہ داروں میں زیادہ نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں، فٹ پاتھ پہ رہنے والا انسان ہارن بجتا ہوا ہو، اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہو، پھر بھی وہ سکون سے سوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن محلوں میں رہنے والا، ایئر کنڈیشن میں سونے والا اور اس مساج کروانے والا بھی اطمینان کی نیند لیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ میں حیران ہوں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو مجھے قرآن کی یہ آیت رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، نفس کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے انسان نفس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری برائیوں کے دروازے پر دستک ہی نہیں دیتا بلکہ برائیوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ایک نفس ہوا نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، اگر نفس برائی کا حکم دے تو وہ انسان برائی اگر اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے، وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ ملامت کرنے والا نفس اس نفس سے بہتر ہے۔ لیکن تیسرا نفس کون سا ہے؟ وہ ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اب نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ وہ نفس وہ اللہ عز و جل نے جو نفس عطا کیا ہے اس میں وہ نفس جو اللہ کی اطاعت سے مطمئن ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت سے مطمئن ہو، نیکی کر کے مطمئن ہو، وہ گناہ کی دعوت پر لبیک نہ کہے، وہ برائیوں کی دعوت پر لبیک نہ کہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر جو اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی انسان برائیوں میں زندگی گزار کر مرتے وقت بے چین ہوتا ہے اور کوئی انسان نیکی پوری زندگی کر کے مرتے وقت مطمئن ہوتا ہے۔ قرآن اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ وہ شخص جس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی، جس کا نفس مطمئن ہے، اب جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ کس حال میں پلٹا؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو اللہ سے راضی اور تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو جو انسان زندگی گناہوں میں نہ گزارے، جو انسان زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے، دین پر عمل کرنے میں گزارے، اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور موت کے وقت اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے نفس مطمئنہ، تجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تو جہنم کا حقدار نہیں ہے، میں اس حال میں تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو میرے فرمان پر عمل کر کے تو مجھ سے راضی ہوا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو۔ یہاں سے ایک چیز جو سمجھ میں آئی کہ اللہ کی رضا کی
ایک نشانی یہ ہے کہ جب بندے کو نیکیوں کی توفیق ملے، اطاعت کی توفیق ملے اور نیکی پر اس کے دل کے اندر اطمینان موجود ہو، نیکی کر کے بے قرار نہ محسوس کرے، ایسے بندے سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ اور اب اس بندے پر ہزارہا مصیبتیں آ جائیں لیکن اس مصیبت کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا، وہ تو یہی کہتا ہے میں بھی تیرا ہوں، اور اگر مصیبت بھی تیری طرف سے آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے میرے کریم، میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتا، جس میں تو راضی ہے اس میں راضی ہوں۔ ایسے بندے کو اللہ عز و جل مرتے وقت جنت کی بشارت بھی دیتا ہے اور اپنی خوشی، اپنے خوش ہونے کا اعلان بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے راضی ہوں۔ سورہ بینہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے بے شک جس نے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، کیا ہی بہترین ہے یہ، کتنی بہترین جماعت کا ہے یہ۔ اب اس کے لیے کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ اچھے گروہ کے اندر ہے، اور اس کا بدلہ یہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بندہ جنت میں ٹیمپریری نہیں رہے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف جنت اسے عطا کر دی گئی، بلکہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربا، یہ وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ کے راضی ہونے کی آپ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت اور عمل صالح کی دولت ہے، یہ دو چیزوں کی توفیق اللہ نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں اور اللہ نے ایمان کی دولت بھی آپ کو عطا کر دی ہے، دنیا میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن آخرت کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا ایسی جنت اللہ عطا کرے گا جس میں آپ پرماننٹ رہیں گے۔ اور پھر یہ مزدہ جاں فضا عطا کر دیا رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ ایک سبق سمجھ میں آیا، وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، ان کو قرآن کی یہ آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہر صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والے کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ مولا اس سے راضی۔ اس لیے نیکی کر کے کسی گناہوں میں ڈوبے ہوئے کی دولت دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ کو ہم کو اللہ اگر نیکی کی توفیق دے دے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے میرے کریم، یہ توفیق تو نے عطا فرما کر تو نے یہ مزدہ جاں فضا عطا فرما دیا کہ تو ہم سے راضی۔ آئیے ایک اور آیت کی طرف چلیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا، اور یہی نہیں کہ سچ ان کو نفع پہنچائے گا بلکہ اللہ نے فرمایا ان سچ بولنے والوں کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سچ بولنے والے وہ ہیں جن سے اللہ راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور یہ سچ بولنا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں جھوٹ سے بچا لے اور تمہاری زبان پر سچائی جاری ہو جائے۔ اگر سچ کی توفیق مل جاتی ہے، تجارت کر رہے ہو اس میں تم سچ بول رہے ہو، کسی کو وعدہ کر رہے ہو سچ بول رہے ہو، معاملاتی زندگی کے اندر سچ بول رہے ہو اور جھوٹ سے تم بچ رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ سچ بولنے سے تمہیں نقصان پہنچے گا، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ سچ اتنی اچھی چیز ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں تمہیں آخرت میں بھی یہ سچائی نفع عطا کرے گی۔ اور سن لو، جھوٹ بولنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو سچائی بھی یہ اتنی عظیم دولت ہے، جس کسی کو اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے تو اس بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، ہم سب سے بڑا سیلس مین اسے سمجھتے ہیں جو سیلس مین
डुप्लीकेट को ओरिजिनल बना करके बेचे। जो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला हो आज के दौर में, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता, उसे बड़ा सेल्समैन समझा जाता है और उसकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन सोच लेना चाहिए कि क्या झूठ बोलने वाले से अल्लाह राजी है? नहीं। अल्लाह को राजी करना है तो सच का दामन थाम लीजिए, और अल्लाह को राजी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के राजी होने की एक निशानी यह है कि जिससे अल्लाह राजी होता है उसे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अब दूसरी हदीस की तरफ आते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है उसके साथ अल्लाह क्या करता है उसे समझ लें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमा दे। तो अगर मुआशरे के अंदर किसी को अल्लाह दीन की समझ बूझ अता फरमा दे, तो आज जिस तरीके से उलमा के तबके को, इल्ला माशाअल्लाह, बहुत सारे दुनियादार ऐसे हैं जो हमेशा ये कहते हैं ये बेचारे, ये उलमा, ये नहीं करते, ये वो नहीं करते, और ये सारी बातें कर 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 करके ये कहना चाहते हैं कि ये दुनिया से बहुत पीछे रहने वाले हैं। आप अपनी अक्ल को दुरुस्त करो। आप नहीं जानते कि इनको जो दौलत मिली है, ये दौलत इस बात की अक्कासी करती है कि अल्लाह इनसे नाराज नहीं है, अल्लाह इनसे खुश है। दो जुमलों में समझा दो तो बात समझ में आ जाएगी। फिरौन की मीरास जो दौलत है वो अल्लाह दुश्मन को अता करता है, और नबी की मीरास जो इल्म है अल्लाह जिसे मोहब्बत फरमाता है उसे अता फरमाता है। मतलब ये नहीं कि सारे दौलतमंद फिरौन वाले हैं ना, मुसलमान है, दौलत अल्लाह ने अता की। बल्कि मैं तो कहता हूं आज के दौर में मालदार बनने की कोशिश भी करनी चाहिए, हलाल तरीके, सच बोलकर। अगर कोई सच्चाई के साथ तिजारत करता है तो उसका मर्तबा कम नहीं है, बहुत बड़ा मर्तबा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ। करो तिजारत, इस फील्ड में आगे निकलो, दुनिया से आगे निकल जाओ, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, लेकिन सच्चाई के साथ और अमानत के साथ। तो किसी दीनदार को देखकर यह तसव्वुर न करना कि यार बेचारा, नहीं, अल्लाह इससे राजी है, अल्लाह इससे खुश है, तभी तो अल्लाह ने इसे दीन की सूझबूझ अता फरमाई। और इसी तरीके से हम मुआशरे के अंदर मुसीबत ज़दों को देखते हैं तो हमारे दिल में ख्याल पैदा होता है, पता नहीं बेचारे का कौन सा गुनाह होगा जो इतनी तकलीफों में घिरा हुआ है। अब सुन लो हुजूर की हदीस ताकि आप समझ सकें, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसब मिनहु, अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है उस पर मुसीबतें नाजिल, जिस बंदे पर। क्यों? इसको मैं हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु के जुमलों में आपको समझाऊं। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब गर्म रेत पर घसीटा जा रहा था और उसके बाद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें आजाद कराया, तो लोगों ने उनसे कहा, बिलाल तुम गर्म अंगारों पर लेटते हुए भी तौहीद के नारे को बुलंद करते थे, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि जो तौहीद का तुमने इकरार किया है उसकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफें आ रही हैं? अब जवाब सुन। हजरत बिलाल जवाब में फरमाते, वो दौर मटकों का दौर था ना, आज की तरह स्टील और तांबे और पीतल के घड़े तो नहीं मिलते थे, मिलते होंगे उस जमाने में, लेकिन ज्यादातर मिट्टी का इस्तेमाल। तो हजरत बिलाल ने जवाब दिया, जरा ये तो बता, तू जब मार्केट में मिट्टी का मटका खरीदने के लिए जाता है तो पहले ठोक के बजा के देखता है ना कि सही है या नहीं? तो मेरा मौला भी मुझे ठोक के बजा के देख रहा था कि मैं ईमान में सच्चा हूं कि नहीं। क्या तू अब नहीं देख रहा कि मैं साबित कदम रहा तो अल्लाह ने मुझे कितनी इज्जत अता फरमाई? अरे इतनी इज्जत अता फरमाई कि सरकार मेराज में तशरीफ ले गए तो वापस आने के बाद फरमाते हैं, बिलाल तुम क्या करते हो कि मैं वहां रहकर तुम चलते जमीन पर थे और तुम्हारे चलने की आहट में जन्नत में सुन रहा था।